العلی العظیم اعوذ باللہ من کل رجیم و اسیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا والصلاة والسلام علی النبی المکی المدنی العربی القرشی الہاشمی البطحی العطہی التہامی معلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال سید الخطباء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم تکلموا وتعرفوا فإن المرء مخبوء تحت لسانه صلوات علی محمد حضرات گرامی قدر عزیزان محترم، تسبیح معرفت کے عنوان سے آج تمہیدی شکل میں ہمارا پہلا ورد ہے، اور تسبیح کے عرفی اور لغوی شہر علم و ادب میں پڑھ رہا ہوں۔ تسبیح کے عرفی اور لغوی دونوں معنی، اب ضرورت نہیں ہے کہ معانی اور عرفی اور لغوی پر بحث کی جائے، اور اس چیز کو بھی میں خاطر میں نہیں لاتا کہ گاڑھا زیادہ ہو گیا یا خشک زیادہ ہو گیا۔ آمدن برسر مطلب مجمع کا اختصار یا کثرت بھی ہدف نہیں ہوتی، اور ویسے بھی اسلام کا بنیادی اصول معیار ہے، مقدار نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اسلام کوالٹی کا مذہب ہے، کوانٹٹی کا مذہب نہیں ہے۔ جہاں سے خط فاصل کھنچا ہے، خط فاصل، اب ہر لفظ کی وضاحت نہیں ہو سکتی، جہاں سے خط فاصل کھنچا ہے تو دو ہی شقیں ہیں، ایک شق معیار ہے، ایک شق مقدار۔ پہلے ہی مرحلے میں غور طلب زاویہ یہ ہے، سرکار پوری توجہ چاہتا ہوں، میں ایک ایک لفظ کے ترجمے کی کوشش کروں گا، حالانکہ اردو ہی میں پڑھ رہا ہوں اور شہر علم و ادب میں پڑھ رہا ہوں۔ پہلے ہی مرحلے میں پہلا مرحلہ جہاں شیطان کو راندے درگاہ قرار دیا گیا،
عرفا بیان کرتے ہیں، علماء لکھتے ہیں کہ اس نے کہا معبود اگر اس ایک سجدے کا حکم واپس لے تو تیری ایسی عبادت کروں گا کہ کسی نے نہ کی۔ اور سب کچھ ہو سکتا ہے مگر اس ایک سجدے کا حکم واپس۔ جس نے انگنت سجدے کیے، کروڑوں خربوں سجدے کیے ہوں، معبود ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اسے مغضوب کر رہا ہے، معذوب کر رہا ہے، اس کے خربوں سجدے بھی تو ہیں، جانے دے، نظر انداز کر دے۔ کہا نہیں، وہ خربوں سجدے ایک طرف، یہ ایک سجدہ ایک طرف۔ بھائی لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آخر اس ایک سجدے میں رکھا کیا ہے؟ یہ انہیں سوچنا چاہیے جو کہتے ہیں آنسو کے اس ایک قطرے میں رکھا کیا ہے۔ جی آخر اس ایک قطرے میں رکھا کیا ہے، اس ایک سجدے میں رکھا کیا ہے؟ کا بنیادی فرق یہ ہے وہ خربوں سجدے شیطان کی اپنی مرضی کے مطابق تھے، یہ ایک سجدہ مرضی معبود کے مطابق ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ فکر ہر کس بقدر ہمت اوست۔ اور ویسے بھی صاحب فارسی شاعر ہے، وہ کہتا ہے بے حد ممنون آپ کی حوصلہ افزائی ذرا نوازی کا کہ صاحب دو چیز می شکند قدر شعر را، تعریف ناشناس و سکوت سخن شناس۔ دو چیزیں بات کی اہمیت کو ختم کر دیتی ہیں، ایک نااہل کا چلا پکار کے داد دینا اور ایک سمجھدار کا خاموش رہ جانا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھے پھر میں گفتگو شروع کروں۔ جی تو سرکار میں عرض کر رہا تھا عرفی اور لغوی پہلے مرحلے میں آج تمہیدی گفتگو ہے، اور عرفا علماء شعراء اکرام میرے بزرگ موجود ہیں، بس اس مسابقے کو آپ اصلاحی نظر سے سماعت فرما لیجئے۔ بہت معمولی طالب علم ہوں، یہ تو علامہ علامہ کچھ نہیں، سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، کوئی علامہ علامہ ہوتا بھی نہیں، سب ٹائٹل ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف سے گزر رہے، ایک شخص بیٹھا ہے، یہ معیار جو علامہ کا مولا نے بتایا ہے وہ کیا ہے؟ ایک شخص بیٹھا ہے، علم کا معیار بھی ہے، اس کے اطراف ہجوم، لوگ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں مولانا یہ کون ہے؟ کہا یہ علامہ ہے۔ کہا علامہ کیا ہوتا ہے؟ ارے یہ بہت پرانے لوگوں کی تاریخیں جانتا ہے، شجرے جانتا ہے، اور کیا جانتا ہے، اور کیا جانتا ہے، اور کیا جانتا ہے۔ برجستہ سرکار عصمت مآب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا یہ جو کچھ ایسا علم جانتا ہے جس کے نہ جاننے سے کوئی نقصان نہیں۔ ادھر ذرا غور فرما لیں، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر ہے۔ تو سرکار میں عرض یہ کر رہا تھا پہلی منزل میں معانی پر ہم بات کر لیں، آج تمہیدی مرحلہ طے ہو جائے، اگر اس تسبیح معرفت کا پہلا ورد آج ہم کر لیں تو کل گفتگو مزید آسان ہو جائے گی، پرسوں پھر ایک سینہ اور طے کرنے کی کوشش کریں گے۔ معانی کی تعریف دو زاویوں سے، ایک عرف اور ایک لغت، اور دونوں کا اس پر اتفاق کا معنی کسے کہتے ہیں؟ بچپن میں پڑھتے تھے لفظ اور معنی، لیکن معنی کی تعریف کیا ہے؟ کا معنی کی تعریف یہ ہے کہ جب متکلم کے دہن سے لفظ نکلے، پوری توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے ضروری نہیں ہے، پہلا مرحلہ یہی ہے کہ زبان سے نکلنے والی آواز اگر بامعنی ہے تو وہ ترقی کرتی ہے، اس کا کوئی مفہوم ہوتا ہے تو وہ ترقی کرتی ہے، اور جب وہ ترقی کرتی ہے تو پھر بولی کہلاتی ہے۔ اب شعراء اکرام بھی موجود ہیں، بولی جب ترقی کرتی ہے تو زبان کہلاتی ہے، زبان جب ترقی کرتی ہے تو ادب کہلاتا ہے۔
پھر اسے دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، نظم میں اور نثر میں۔ پھر علماء کلام اور فلاسفہ اس پر گفتگو کرتے ہیں، پھر بحث ہوتی ہے کہ معانی کیا ہے۔ اب معانی پر جب آپ بات کریں تو بنیادی طور پر ان شارٹ عرض کر رہا ہوں بہت اختصار کے ساتھ کہ معانی کی تعریف یہ ہے کہ جب ناطق کے دہن سے، اگر اس کا ادب سے کوئی تعلق ہے، ناطق کے دہن سے کوئی لفظ نکلے تو سامع جو لغت سے واقف ہے، ڈکشنری جانتا ہے، تو اس کے ذہن میں ایک منظر ابھر آئے۔ یہی معنی کی عرفی اور لغوی دونوں، عرفی یعنی میننگ آف سینس اور لغوی میننگ آف ڈکشنری، یہی معنی کی عرفی اور لغوی تعریف ہے۔ یعنی جب ناطق کے دہن سے کوئی لفظ نکلے تو سامع کے ذہن پر کوئی منظر چھا جائے، اگر وہ اس لغت سے واقف ہے۔ یہ ہے تعریف۔ اب تعریف کی تعریف کیا ہے کہ یہ فلاں کی تعریف، یہ فلاں کی تعریف۔ اب ہم نے پوچھ لیا سرکار تعریف کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں تو ماہرین کلام بیان فرماتے ہیں کہ ایک ایک لفظ پر توجہ چاہوں گا۔ جامع آراف ہو، معنی اغیار، یعنی تمام، اب آسان لفظوں میں عرض کر رہا ہوں، تمام سپورٹرز کو ایک جگہ پر کلیکٹ کر دے اور تمام اپوننٹ کو، مخالفین کو، ازداد کو اس سے جدا کر دے۔ اب معنی اور تعریف پر بات کریں، اور میں نے گفتگو شروع کی۔ اگر آپ نے کہا گلاب، آپ کے منہ سے نکلا گلاب، تو چونکہ اردو ہے اور سامع آپ کا اردو لغت سے واقف ہے تو فوراً سامع کے ذہن پر ایک تصور قائم ہے۔ اسی تصور کو، معنی کی اسی کیفیت کو وجود سوری بھی کہتے ہیں، وجود ذہن۔ ایک تصور قائم ہو، توجہ چاہتا ہوں، ایک تصور قائم ہو۔ یہ تصور، اس معنویت میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، یہ تصور سامع کے ظرف کے مطابق ہوگا۔ جاگ رہے ہیں؟ یہ تصور سامع کے ظرف کے مطابق ہوگا۔ کوئی ایک طرح کے گلاب سے واقف ہے، اس کے ذہن پر ایک تصور آئے گا، کوئی 70 طرح کے گلابوں سے واقف ہے۔ معنی کا یہ سیلاب اپنے اپنے علم کے مطابق ہوگا اور اس میں ذوق طبیعت بھی شامل ہوگا۔ جس کا جیسا ذوق ہے، جو جس طرح کے، شاعرانہ جملہ عرض کروں، جو جس طرح کے گلاب سے آشنا ہوگا ویسا منظر اس کے ذہن پر چھا جائے گا۔ توجہ چاہتا ہوں شعراء اکرام سے خاص طور پر۔ اب تعریف پر ایک لمحہ ہم بات کر لیں۔ تعریف کی تعریف میں نے عرض کیا کہ جامع آراف ہو، معنی اغیار ہو، سپورٹرز کو ایک جگہ پر جمع کر دیں، اپوننٹ کو اس سے جدا کر دیں۔ مثلا آپ نے فرمایا کہ قبلہ کوثر صاحب جو ہیں یہ خطیب ہیں۔ اب لفظ خطیب ان کی تعریف میں استعمال ہوا، تو اب آپ کا سامع جو تعریف کے معنی سے آشنا ہے، جو لفظ خطیب کے معنی سے آشنا ہے، وہ پلٹ کے یہ نہیں پوچھے گا گونگے تو نہیں ہیں؟ بھائی جاگیے فراز صاحب، گونگے تو نہیں ہیں، ہکلاتے تو نہیں ہیں، تتلاتے تو نہیں ہیں، اٹکتے تو نہیں ہیں، بھٹکتے تو نہیں ہیں۔ پھر نہ یہ سوال قائم کرے گا کیا طلاقت لسانی پائی جاتی ہے، کیا فصاحت پائی جاتی ہے، کیا بلاغت پائی جاتی ہے، کیا نکتہ سنجی پائی جاتی ہے، کیا معنی بیانی پائی جاتی ہے، کیا ندرت پائی جاتی ہے، کیا جدت آفرینی پائی جاتی ہے، کیا طرز گفتگو پایا جاتا ہے، کیا سلیقہ کلام پایا جاتا ہے، کیا الفاظ کی نشست و برخاست پائی جاتی ہے، کیا معانی میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے، کیا کلام کا سلیقہ پایا جاتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس ایک لفظ خطیب نے ان ساری چیزوں کو ان کے اندر سمو دیا۔
ہاں، اور اٹکنے کو بھٹکنے کو، یعنی وہ ساری چیزیں جو خطابت کی ضد تھی انہیں ان سے الگ کر دیا. صلوات پڑھیں ایک بار محمد و آل محمد کو آگے بات. جی بارے دیگر سب مل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اب یہی عرفی اور لغوی معنی، چاہے فلاسفہ ہوں، چاہے جتنا میرا علم اتنا عرض کر رہا ہوں، چاہے فلاسفہ ہوں، چاہے ماہرین کلام ہوں. اور ایک بات کہتا چلوں، پہلی مجلس ہے، تمہیدی گفتگو ہے، فلسفے کا مطلب بھی وہ مت سمجھیے گا جو عام طور پر قابلیت ثابت کرنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے. ہاں فلسفے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باتوں کو الجھانا. اسلامک فلسفی کا مطلب ہے کہ الجھی ہوئی باتوں کو سلجھانا. فلسفہ یہی ہے، ورنہ وہ فلسفی نہیں ہے، وہ سب کلام عبث ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ارے کلام کی بلاغت تو یہی ہے. سرکار پھر یہاں سے دیکھیے الکلام یجر من الکلام، میرے بزرگ موجود ہیں، بات سے بات نکل جاتی ہے. کلام کا خاصہ یہی ہے، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک فصاحت، یہ خلاصہ کلام عرض کر رہا ہوں سرکار، ورنہ دو کو پھیلائیں گے تو 200 چیزیں اور نکلیں گی. خلاصہ کلام عرض کر رہا ہوں سرکار، دو چیزیں ہیں، ایک فصاحت اور ایک بلاغت. اب شعراء کلام بزرگ موجود ہیں. فصاحت کے معنی لفظیں صاف ہوں، شستہ ہوں، سلیس ہوں، جو لفظ جہاں وضع کی گئی ہو اس کا وہی مفہوم. اب پھر تشریف لے آئیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کو. آ جائیے سب ایک بار اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو فصاحت کا مطلب لفظیں صاف ہوں، شستہ ہوں، سلیس ہوں. اب پھر یہاں سے ایک بحث قائم ہو جاتی ہے. ایک چیز ہے منطوق اہل کلام کی اصطلاح میں، اور ایک چیز ہے کوثر صاحب کو مفہوم. جو ناطق کے دہن سے نکلے وہ منطوق ہے، جو منطوق کے پیچھے ہو وہ مفہوم ہے. توجہ فرمانا. فصاحت کا مطلب یہ ہے کہ جو منطوق ہو وہی مفہوم ہو. بلاغت کا مطلب یہ ہے کہ منطوق سامنے ہو، مفہوم حجابات کی تہوں میں ہو. جتنے حجابات ہٹتے رہیں، یعنی جتنا ذہن انسانی ترقی کرتا رہے، جتنا ذہن انسانی ترقی کرتا رہے اتنے مفاہیم سمجھتا رہے، اور پھر ہر منزل پر یہ کہے کہ ابھی ہم نہیں سمجھے، ابھی ہم عاجز ہیں، ابھی ہم عاجز ہیں، ابھی ہم عاجز ہیں. ذرا تیزی سے چلیے. مولائے کائنات کا جو کلام سید رضی شریف نے جمع کیا وہ کیا کہلایا؟ نہج الفصاحہ یا نہج البلاغہ؟ توجہ، نہج الفصاحہ یا نہج البلاغہ؟ بلاغت کا مطلب ہی یہ ہے کہ منطوق سامنے ہو اور مفہوم جتنے حجابات ہٹتے جائیں. یہ بات عرض اس لیے کرنا پڑ رہی ہے کہ اقسام احادیث میں، میری آج پہلی گفتگو ہے سرکار، اقسام احادیث میں دیکھیے، پھر میں ایک طرف چلا، اقسام احادیث میں ایک قسم زجر و توبیخ بھی ہے. اب اس کی اصطلاح پر بحث کرنے کا وقت نہیں ہے، معذرت چاہتا ہوں سبقت لسانی کے لیے، اس اصطلاح پر بحث کرنے کا وقت نہیں، ورنہ ایک اشرہ اسی پہ درکار ہے. مختصر اتنا عرض کر رہا ہوں سرکار کہ کلام خود، تشریف لائیں سرکار، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. آئیے 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 سب کو. یا علی
دیگر صلوات ارشاد فرمائیں۔ حوصلہ افزائی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے سرکار کہ منطوق خود ناطق کی شناخت ہوتا ہے۔ گفتگو میں نے یہاں سے شروع کی ہے سرکار، تکلموا وتعرفوا فإن المرء مخبون تحت اللسان۔ منطوق خود ناطق کا تعارف ہوتا ہے، کلام متکلم کی شناخت ہوتا ہے۔ شعراء کرام موجود ہیں، خطبہ علماء موجود ہیں۔ اب اس دیوار پر ایک 5-6 شعر لکھ دیجئے، بالکل سامنے کی بات عرض کر رہا ہوں آسان لفظوں میں۔ میر صاحب علیہ الرحمہ کا ایک بند لکھ دیجئے، بعد آپ غالب کے 2 شعر لکھ دیجئے، کمال چچا تشریف فرما ان کے 2 شعر لکھ دیجئے، ہمارے جیسے چلتے پھرتے آدمی کا ایک شعر لکھ دیجئے۔ تو وہ جو ادب مزاج رکھتا ہے وہ دیکھنے کے بعد نام سے بھلے ہی واقف نہ ہو، وہ کہے گا یہ کسی استاد کا کلام ہے، یہ کسی کونا مشق کا کلام ہے، یہ سب سے نیچے کسی چلتے پھرتے آدمی کی تک بندی ہے، یہ افتراق قائم کیوں ہوا؟ دیکھیے کلام نے متکلم کی شناخت کروائی، یعنی متکلم کی معرفت کا ایک زینہ اس کا کلام ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ منطوق سے مفہوم تک پہنچنا۔ اب ذرا 2 منٹ کے لیے میرے ساتھ چلیے تاکہ بات آسان ہو جائے، مضمون الجھنے نہ پائے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں سرکار کہ بات ان کی ہے، ان کے کلام کی ہے، قبلہ توجہ چاہتا ہوں، بات ان کے کلام کی ہے جن کے حرکات و سکنات سے قرآن مجید کی آیات کے ٹائٹل بدل جائیں۔ یہ اگر مکے میں رہے تو آیت مکی کہلائیں، یہ اگر مدینے میں رہے تو آیت مدنی کہلائیں۔ ان کا کلام ہے، اور انہوں نے ایک اسکیل دیا، ایک معیار دیا، اور وہ معیار سرکار یہ ہے کہ قرآن سے ملانا، ہمارے کلام کو قرآن سے ملانا۔ پہلے لفظ قرآن پر ہی ہم بات کر لیں، جسے بقراتی کا شوق ہو، بسم اللہ۔ قرآن فعلان کے وزن پر اس میں مفعول ہے، قرآن کا مطلب پڑھا جا چکا، مفعول ہمیشہ پہچانا جاتا ہے فاعل سے۔ نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ مکتوب بغیر کاتب کے ناممکن ہے، محال عقلی ہے۔ اگر کاتب نہ ہو تو مکتوب نہیں۔ اسی صورت سے بغیر قاری کے قرآن محال عقلی ہے۔ تو جنہیں زیادہ قرآن کی رٹ لگی ہے وہ پہلے یہ تو طے کریں کہ وہ قاری اول کون ہے جس کی قرات کے نتیجے میں کتاب قرآن کہلائی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو بات ہے ان کی، سرکار توجہ چاہتا ہوں، کوشش کروں گا کہ گفتگو پھیلنے نہ پائے، ایک ہی پیٹرن میں بات ہو جائے، پوری توجہ، کوئی زور خطابت نہیں، کچھ نہیں، سمپل سی 2-4 باتیں ہیں، وہ آپ سماعت فرما لیجئے، باقی گفتگو کل ہو۔ میرے عرض کرنے کا مقصد سرکار یہ ہے کہ جب معیار یہ قرار دیا گیا کہ ہمارے کلام کو قرآن سے ملانا، اگر قرآن سے ملے تو ماننا، ورنہ مت ماننا، بہت سمپل سی بات ہے، بالکل سادی بات ہے، ایک دم فصیح۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لب و لہجہ قرآن کا، کیا نہیں، ایسے نہیں، کیا میرا کلام میر انیس علیہ الرحمہ کے کلام سے ملایا جا سکتا ہے؟ اب سرکار فرمایا ہمارے کلام کو قرآن سے ملانا، حدیث کو قرآن سے ملانا، حدیث کی شناخت تو یہ اقسام احادیث پر جو ہمارے علماء کبار نے بحث کی ہے وہ اس لیے
اس لیے اس کو اچھی طرح سے آپ ذہن میں غور فرما لیں، وہ اس لیے ہے کہ وہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ جو قسم بندی ہے یہ اس لیے ہے کہ یہ معاون ہے سمجھنے میں۔ خیر اس کو بحث کا وقت نہیں۔ تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب قرآن سے ملانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لب و لہجہ قرآن کا وہ ان کے کلام کا، جو اسلوب قرآن کا وہ ان کے کلام کا، جو آہنگ قرآن کا وہ ان کے کلام کا۔ پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جتنی اقسام گفتگو قرآن مجید کے ہیں اتنی ان کی گفتگو کی توجہ فرما رہے۔ تو ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ جتنا انسان پڑھتا جاتا ہے اتنا اسے اپنی جہالت کا علم ہوتا ہے، بہت سمپل بات ہے۔ تو یہی سمجھتے تھے محکم متشابہ ناسخ منسوخ۔ سرکار مجلسی نے کتاب القرآن میں 39 قسم لکھی آیات قرآنیہ کی۔ تو اس کا مطلب یہ ماننا پڑے گا کہ جتنی قسمیں آیات قرآنیہ کی ہیں اتنی قسمیں ان کے کلام کی۔ غور فرما رہے؟ تو محکم حدیث محکم آیت سے ملائی جائے گی، متشابہ حدیث متشابہ آیت سے ملائی جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ موضوع دوسری طرف چلا جائے گا، چونکہ ان کے کلام کو قرآن سے ملانا ہے۔ اب یہ غور طلب امر ہے کہ بہت سی احادیث زجر و توبیخ کی منزل میں وارد ہوئی، ڈرانے کے لیے وارد ہوئی۔ اب ان احادیث کو لینے کے بعد اور جو تواتر سے احادیث ہیں، لفظ اور معنی کی گفتگو آپ کے ذہن میں ہے، بس اسے آپ گریز سمجھ لیجئے اور شروع کر رہا ہوں۔ جو تواتر سے احادیث ہیں ان کی رد شروع کر دی، نجات کا انکار، شفاعت کا انکار، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابتدا، استعانت، طلب مدد اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم۔ سرکار واہ کی بات یہ ہے، بہت سادگی سے آپ سماعت فرمائیں، اسم مشتق ہے سمو سے، اسم مشتق ہے سمو سے، سمو کے معنی ہے بلندی کی، اسی لیے کہتے ہیں آسمان، سمو۔ اسم مشتق ہے سمو سے، تو نام کے لیے لفظ اسم کیوں استعمال ہوا عربی میں؟ اس لیے کہ نام سے ذات کے ظہور کو عروج ملتا ہے۔ اب یہ شعر تو نہیں سرکار جو مقرر ارشاد ہو جائے، سماعت فرمائیں کہ نام سے ذات کے ظہور کو عروج ملتا ہے، اس لیے اسم کہتے ہیں نام کو۔ پوری لغوی ذمہ داری کے ساتھ پھر عرض کر رہا ہوں، اسم مشتق ہے، بنا ہے سمو سے، سین میم واو۔ سمو کے معنی ہے بلندی، تو نام کو اسم قبلہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نام سے ذات کے ظہور کو عروج ملتا ہے۔ اب ذرا پھر سے ترجمہ کیجئے، بسم اللہ، ابتدا، طلب مدد یا وغیرہ وغیرہ، بے کے 12 معنی ہے، اس پہ بحث ہو تو 12 مجلسیں چاہیے۔ ہاں، نحویین کے نزدیک بے کے 12 معنی ہے صرف، خیر چھوڑیے، جانے دیجئے۔ میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ جو معنی آپ طے کریں، الساق، استعانت، طلب مدد، یہ وہ وغیرہ وغیرہ، شروع جو بھی، خیر، بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ اب ترجمہ کیجئے، سمو کے معنی بلندی کے، اسم جسے ذات کے ظہور کو عروج میں، فلسفہ ظہور ہی ہے، اللہ نظر نہیں آتا۔ اب پھر ایک جملہ سن لیجئے، بات سے بات نکلتی ہے، میں کیا کروں کہ شدت ظہور عین خفا ہے۔ آخری آدمی تک کوشش کروں گا پہنچانے کی، حالانکہ ابلاغ مشکل ہے۔ شدت ظہور عین خفا ہے، یعنی اتنا ظاہر ہے کہ نہا ہے۔ شدت ظہور عین خفا ہے،
سارے فلاسفہ یعنی اتنا ظاہر ہے، بالکل اسی طریقے سے جو قانون قرب و بعد ہے، پوری توجہ، بالکل اسی طریقے سے جو قانون قرب و بعد ہے۔ امام علیہ السلام نے ایک جگہ پر صلوات سب مل کے پڑھتے ہیں مولا کے نام پر۔ یہ میں نے عرض کیا پہلے ہی، اسلامک فلسفی ہی الگ ہے۔ فلسفہ جو قابلیت جھاڑنے کے لیے بیان کیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ سلجھی ہوئی باتوں کو بھی الجھا دینا، لیکن فلسفہ اسلامی کا مطلب ہے الجھے ہوئے مضامین کو سلجھانا، قابلیت جتانا نہیں، بقراطیت جتانا نہیں۔ اب ذرا غور فرمائیں، توجہ چاہتا ہوں۔ شدت ظہور عین خفا ہے، نظر آنے کی فلسفی ہی یہ ہے کہ نظر آنے کے لیے ایک حد فاصل ضروری ہے۔ جی بیدار ہے، نظر آنے کے لیے ایک حد فاصل ضروری ہے۔ یہ ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو قریب لائی، قریب لائی، قریب لائی، اتنا قریب لائیے آپ کا پوائنٹ جو ہے، یہ مرکز نگاہ نقطہ جسے ریٹینا کہتے ہیں، اس پہ لا کے لگا دیجیے، تو اب کیا یہ نظر آئے گا؟ یہ تو گیا، اور جو نظر آ رہا تھا وہ بھی چلا گیا۔ کیوں؟ یعنی بینائی کے قانون میں، بینائی کے قانون میں جو زاویہ نگاہ ہے وہ یہی ہے کہ بینائی جب ہوا میں نفوذ کرتی ہے اور کسی شے پہ جا کے ٹھہرتی ہے تو وہ کہلاتا ہے منظر، اور جہاں سے بینائی نفوذ کرتی ہے وہ کہلاتا ہے ناظر۔ تو منظر جب وجود میں آئے گا جب ناظر اور منظر کے درمیان ایک فاصلہ ہو۔ ارے وہ نظر کیسے آئے، وہ تو شہرگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ شدت ظہور عین، پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، شدت ظہور، شدت ظہور عین خفا ہے۔ اب بالکل اس کا برعکس، شدت خفا عین ظہور ہے۔ یہ دوسرا رخ ہے فلسفے کا۔ شدت خفا عین ظہور ہے۔ نہ ہم نے خیبر دیکھا، نہ خندق، نہ غدیر، نہ رجت شمس، تاریخیں پڑھی، اور کہتے بھی لوگ یہی ہیں کہ وہ تو تاریخیں ہیں۔ جس طریقے سے شدت ظہور عین خفا ہے، اسی طریقے سے شدت خفا عین ظہور ہے۔ اور اس فلسفے میں جو چیز کام کرتی ہے وہ ہے رشتہ قربت۔ ہو سکا تو کل عرض کروں گا، رشتہ قربت جسے تعلق خاطر کہا جا سکتا ہے آسان اردو میں، اب اس کا ترجمہ نہیں ہوتا مجھ سے، جسے تعلق خاطر کہا جا سکتا ہے آسان اردو میں، وہ ہے رشتہ قربت۔ ابھی میں چاہتا ہوں کہ بات سب تک پہنچ جائے۔ خیبر پڑھا گیا، عباس ارشاد بھائی قبلہ پڑھ رہے ہیں خیبر، ہمیں ایسا لگ رہا ہے جیسے ہمارے سامنے ہوا ہے، وہ مولا دو انگلیوں پر خیبر اٹھائے گئے۔ میسم بھائی نے واقعہ غدیر پڑھا، لگ رہا ہے ہم بھی وہی میدان غدیر میں موجود ہیں، گرمی بھی محسوس کر رہے ہیں۔ رجت شمس قبلہ نے پڑھا، لگ رہا ہے شاید ہم بھی انہی نمازیوں میں تھے۔ یعنی جہاں جہاں فضائل معارف بیان ہوتے جا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے یہ آنکھوں دیکھا منظر ہے۔ شدت خفا عین ظہور۔ ایک جگہ پر امام فرماتے ہیں سبحان اللہ کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے فضائل پر، ہمارے کمالات پر ویسے ہی ایمان رکھتے ہو جیسے دیکھ کے ایمان لایا جاتا ہے، یہی تمہارے صحیح النسب ہونے کی دلیل ہے۔ صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد پر۔ شدت ظہور عین خفا، شدت خفا عین ظہور۔ ایک بار ایک زینہ طے کر رہا ہوں آج کی گفتگو میں، شدت ظہور عین خفا، ابھی ترجمہ نہیں ہو پایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ
اللہ کی ذات سے، اللہ کے نام سے مدد شروع وغیرہ وغیرہ، اور اس کے بعد فوراً دو صفتیں بیان جو رحمان و رحیم ہے۔ اب بسم اللہ سے متعلق جتنی معلومات جس کے پاس کلیکٹ ہوں وہ سب یکجا کر دیں۔ قرآن کا خلاصہ ہے، کلید ہے، جو کچھ قرآن میں ہے وہ بسم اللہ، ساری باتیں آپ ذہن میں رکھ کے سنیے تاکہ گفتگو کا مفہوم دوبالا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابتدا اللہ کے نام سے، طلب مدد اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اور اسم کے معنی میں عرض کر چکا، سمو سے مشتق ہے، اس کے معنی ہے بلندی کے۔ رحمان صفت اول، رحیم صفت ثانی، اور خود یہ کمال اسم ذات ہے، یہ کمال اسم ذات ہے کہ جو اسم اس کی ذات سے مختص ہوا، عرفاء کا بیان یہ ہے کہ اس کو تحلیل کرنے کے بعد بھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اگر لفظی تحلیل ہوتی ہے، مثلا اللہ کا الف ہٹا دے تو للہ رہ جائے گا، اس کا لام ہٹا دیجئے تو لہو رہ جائے گا، وہ سا لام بھی ہٹا دیجئے تو خالی ہو رہ جائے گا۔ جو اس اسم ذات کا مظہر رہے وہ اس نے منتخب کیا۔ اور پھر الرحمن اور الرحیم، جو بات بے سے شروع ہوئی وہ رحیم پر ختم ہوئی۔ اور یہ قرآن مجید کا، شعراء اکرام موجود ہیں بزرگ میرے، یہ قرآن مجید کا خاصہ انداز ہے کہ ایک لفظ کی تعریف میں دوسرا لفظ، اس کی تعریف میں تیسرا لفظ، اور اس کی تعریف میں تیسرا لفظ۔ ابتدا اس کے نام سے اللہ ہے وہ۔ اب اللہ، ابھی یہاں بات ہو کہ اللہ کیا ہے تو فوراً ایک صفت بیان ہو گئی، اچھا یہ کیا ہے تو فوراً ایک صفت بیان ہو گئی۔ مرکب کی دو قسمیں ہیں، حروف سے مل کے بنتا ہے لفظ، لفظوں سے مل کے بنتا ہے جملہ، جسے کہتے ہیں مرکب۔ مرکب کی دو قسمیں، مرکب تام اور مرکب ناقص۔ مرکب ناقص کی تعریف یہ ہے کہ جب متکلم کلام کر کے چپ ہو جائے تو سننے والے کو کسی اور چیز کا انتظار رہے کہ ابھی یہ کیا کہنے والے ہیں۔ اور مرکب تمام کی تعریف یہ ہے کہ متکلم جب کہے کہ چپ ہو جائے تو سننے والے کو کسی اور چیز کی تمنا نہ رہے۔ سمجھے؟ تو بات مکمل ہو گئی۔ ہم کہا مولانا کوثر صاحب یہ مرکب ناقص ہے، کیا کوثر صاحب کیا ہوا کوثر صاحب؟ ہم نے کہا مولانا کوثر صاحب مجلس پڑھنے جا رہے ہیں، یہ مرکب تھا، وہ مجلس پڑھنے جا رہے ہیں مولانا کوثر وغیرہ وغیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مرکب اور مرکب تمام، بے سے بات شروع ہوئی، رحیم پر ختم ہو گئی۔ بے کیا ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا سرکار معروضہ ہے حقیر کا، بہت معمولی طالب علم ہوں کہ ساری انفارمیشنز کلیکٹ کر کے سن لیجئے، بسم اللہ سے متعلق جتنی بھی آپ کے پاس ہوں، میں تو کچھ نہیں جانتا۔ انا النقطۃ تحت الباء کو ذہن میں رکھیے۔ رحمان صفت اول، رحمان کے معنی رحم کرنے والا، رحیم کے معنی مترادف یعنی سیم میننگ کی بیماری عربی لغت میں ہے ہی نہیں، میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ اسراف عربی میں ایک ایک مفہوم کے لیے بہت سے لفظ، بہت سی لفظ ہیں، مگر سب میں معنوی نفاست پائی جاتی ہے۔ اب چھوڑیے، اس کی تشریح کا وقت نہیں، بات پہنچے، معنوی نفاست سب میں پائی جاتی ہے۔ سرکار سے پوچھا گیا امام حسن عسکری علیہ السلام مولا رحمان بھی رحم کرنے والا، رحیم بھی رحم، تو سرکار فرماتے ہیں رحمان سب کے لیے ہے، رحیم بس ہمارے چاہنے والوں کے لیے ہے۔ رحمان سب کے لیے کا مولا کا رحمان ہے موقتی۔ اب موقتی یعنی جس نے عام طور پر وقتی طور پر سب پر رحم کیا ہو،
بھئی اس دنیا میں اس نے سب کو غذا، پانی، ہوا، یہ سب چیزیں دی، یہ رحمان کہ رحیم کا مطلب ہے دائمی طور پر رحم کرنے والا، یعنی دنیا میں بھی رحم اور آخرت میں بھی رحم۔ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے سرکار؟ بھائی وہاں تک پہنچیے جہاں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آغاز ہے قرآن کریم کا۔ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ کہ رحیم ہمارے چاہنے والوں کے لیے، کہ ان پر دنیا میں بھی رحم، آخرت میں بھی رحم۔ اب کس کا تذکرہ ہے؟ جملہ مرکب تام بے سے شروع ہوا، رحیم پر مکمل ہوا۔ قرآن شروع ہو رہا ہے، قرآن شروع ہو رہا ہے، بے پا مولا کا تذکرہ ہوا، رحیم پر جا کے موالیوں کا تذکرہ ہوا۔ توجہ فرمائیے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے وہاں پہلے شیعوں کی نجات کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، نجات کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب پھر ذہن میں رکھیے انان نقطہ ہوتا ہے طلبہ۔ اب آئیے شہزادی کا نام کیا ہے؟ میں نے گفتگو مربوط کر دی۔ فاطمہ، سلام اللہ علیہ۔ فاطمہ مشتق ہے فتم سے، فتم کے معنی ہے جدا کرنا، علیحدہ کرنا، اور اس سے اس میں فاعل فاطمہ۔ فاطمہ کے معنی ہے علیحدہ کرنے والی، جدا کرنے والی۔ کسے؟ بھائی کو بھائی سے، معذرت۔ امام فرماتے ہیں کہ ہماری دادی کا نام فاطمہ اس لیے ہے کہ اللہ آپ کے نام کی برکت سے آپ کے محبوں کو، آپ کی ذریت کے محبوں کو عذاب سے، جہنم سے، مصیبت سے، بلاؤں سے علیحدہ رکھے گا۔ یعنی بی بی کے نام کی تاثیر کیا ہے؟ کہ ان کے شیعوں کو عذاب جہنم سے علیحدہ کیا جائے۔ اب جو شیعوں کی نجات پر بحث کرتا ہے وہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے نام کی صداقت کا منکر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ وہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے نام کی، میں نے گفتگو سمیٹ لی، صداقت کا منکر ہے۔ مولا نے کیا فرمایا؟ بس ترجمہ کر دوں اور گفتگو سمیٹ دوں، انشاءاللہ کل بات ہوگی، جلدی تشریف لے آئیے گا۔ کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ، تمہاری معرفت ہو، یا لفظ معرفت۔ تکلمو، اور ایک شیخ ہے اگر آپ متوجہ ہیں تو گاڑی نہ لگے۔ تکلمو مبالغہ ہے، ہر آئے بائیں شائیں کلام نہیں کہلاتی۔ ہاں جی، تکلمو، اب اس کا یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ بہت بولو، وہ بولتے ہی رہو، ہاں ایک ہم بھاگ بول رہے تھے تو منع کیا۔ تکلمو مبالغہ ہے، یہ کلام کی ندرت ہی بتا رہی ہے، ہر آئے بائیں شائیں کو کلام نہیں کہتی۔ اب تکلمو کیا ہے؟ وَتُعْرِفُ، کلام کا اطلاق اس پر ہوگا جس سے تمہاری معرفت ہو۔ بھائی توجہ فرما لے، کلام کا اطلاق اس پر ہوگا جس سے تمہاری معرفت ہو۔ ایسا کیوں ہے؟ اب یہاں یہ فَإِنَّ الْمَرْءَ، اِنَّا اور اَنَّا آتا ہے کلام میں فورس پیدا کرنے کے لیے، within no doubt، بلا شک و شبہ۔ فَإِنَّ الْمَرْءَ، بس انسان، مخبون چھپا ہے، تحت لسان، اپنی ہی زبان کے نیچے، کہیں اور نہیں۔ یہاں دیکھیں یہ ذرا قرینے سے ترجمہ فرمائیں، اپنی ہی زبان کے نیچے، تحت لسان۔ زبان کھلے گی تو کیا ہوگی؟ معرفت۔ کس کی؟ ناطق کی، متکلم کی۔ یہاں لفظ معرفت
اب اس کے عام معنی میں نے جو سرکار بحث چھیڑی تھی منطوق اور مفہوم کی، اصل میں عرض یہی کرنا چاہ رہا تھا، یہاں عام معنی یہی لے لیے گئے، بولو گے تو تمہارے علامہ ہونے کا پتہ چلے گا، بولو گے تو تمہارے قبلہ ہونے کا پتہ چلے گا، بولو گے تو تمہارے اسکالر ہونے کا پتہ چلے گا، بولو گے تو تمہارے اللہ مقامہ ہونے کا پتہ چلے گا۔ تکلموا وتعرفوا، اس لفظ تعرف کو یہاں لفظ معرفت کو لے جائیے تو معرفت کا ایک معیار پتہ چلا، من مات ولم یعرف، جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت۔ یعنی معرفت کو وقت نہیں ہے، ورنہ 1 گھنٹہ اسی پہ بولتا میں، یعنی معرفت کو جب انتہائی زینوں پر لے جائیں گے تو اصل میں یہی ہے سرکار، امر بالمعروف بھی یہی ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کسی کو عربی دانی کا ہوا ہو تو اس کی لغوی حیثیت بھی سماعت فرما لے۔ ہاں ہاں، امر بالمعروف معروف ہے، اس میں مفعول، اس میں مفعول کا مطلب ہے جس کی معرفت سابق زمانے میں ہو چکی، جس کی معرفت کرائی جا چکی، اس کا حکم امر بالمعروف یہ انڈر اسٹوڈ ہے اصول دین میں۔ ہاں، یہ اصول دین ہے، امر بالمعروف، امر بالمعروف اصول دین کیا؟ امر بالمعروف معرفت اس کی معرفت کا حکم جس کی معرفت کرائی جا چکی ہے، جو سابقہ زمانے میں جانا جا چکا ہے، اس کی معرفت وہ ہے کیا جو سابقہ زمانے میں جانا جا چکا ہے؟ کیا ہے وہ؟ ساری حدیثیں اٹھائیے، ساری تفسیریں سرکار مجلسی سے لے کر شیخ مفید تک، وہ کیا ہے جس کی معرفت کرائی جا چکی ہے؟ مولا کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے ایک منافقانہ قصیدہ، یا علی آپ عقدہ کشا، آپ مشکل کشا، آپ یہ مولا نے کہا سب چھوڑ، اپنا کام بتا اور جا۔ کس لیے آیا؟ کہا میں تو آپ کا کہا جھوٹ بول رہا ہے تو ہمارا شیعہ ہے۔ کہا مولا کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا جس دن عالم ارواح میں تمام روحیں میری ولایت پر لبیک یا علی کہتی ہوئی دوڑی تھی، اس دن تجھے نہیں دیکھا تھا میں نے۔ اور اس کے بعد وہ لفظ ذہن میں رکھیے جو میں نے عرض کی تھی، تعلق خاطر، یہ ہے تعلق خاطر۔ مولا فرماتے ہیں ایک بات اور سنتا جا، ہم اپنے شیعوں کو اس سے بھی زیادہ اقرب منہ کی لفظ ہے، اس سے بھی زیادہ قریب سے جانتے ہیں، جیسے ماں باپ اپنے بچوں کو ان کے کپڑوں کے رنگوں، ان کے ناموں، ان کی حرکتوں، ان کی شرارتوں سے جانتے ہیں، اس سے بھی زیادہ قریب سے۔ تو معرفت کو جب انتہائی زینوں پر لے جائیں گے تو معرفت کی بات وہیں پہنچے گی۔ اب پھر پڑھیے تکلموا وتعرفوا، بولو تاکہ تمہاری معرفت ہو۔ اور شان کبریائی کیا ہے؟ شان بے نیازی کلام معصوم میں تم بولو تاکہ تمہاری معرفت، ہمارا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ پڑھیں گے فضائل علی ہم، خیبر پڑھیں گے ہم، کا خندق پڑھو گے تم، تمہاری معرفت ہوگی۔ خیبر یہ شان کبریائی بولو تاکہ تمہاری معرفت ہو۔ ارے ہم تو بے نیاز ہیں، یہ شان کبریائی بولو تاکہ تم پہچانے جاؤ، ہماری شناخت کروانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ فلسفہ یہی ہے۔ عرض کروں گا ورنہ فلسفہ میں بات الجھ جائے گی، ہماری شناخت کروانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تم بولو فضائل میں ہمارے پہچانے جاؤ گے تم۔ خیبر پڑھو، خندق پڑھو، ذوالعشیرہ پڑھو، غدیر پڑھو، پہچانے جاؤ گے کوئی علی والا بول رہا ہے۔ یعنی ہماری موافقت میں بولو گے تو پہچانے جاؤ گے کوئی شریف النسب بول رہا ہے، مخالفت میں بولو گے تو پہچانے جاؤ گے
کوئی اپنے شجرے سوختہ کے آثار تشتزبام کر رہا ہے. صلوات پڑھنا محمد و آل محمد. آخری بات سماعت فرما لیجئے تاکہ گفتگو مکمل ہو جائے، باقی بات کل ہوگی. میں نے عرض کیا سرکار تسبیح معرفت کا پہلا ورد تھا. لفظ اور معنی کی جو بحث حقیر نے چھڑی تھی کہ لفظ کی تعریف یہی ہے کہ جب متکلم کے دہن سے نکلے تو سامع کے ذہن میں ایک منظر آئے جسے وجود سوری کہتے ہیں. عرفی اور لغوی دونوں، عرف اور لغت میں بحث کا وقت نہیں. لفظ کہیں بھی جوڑا جائے، کہیں بھی پیوستہ کیا جائے، لیکن اپنے یہ خالق لغت کی قدرت ہے کہ لفظ کے معنی اپنے محور کو نہیں کھوتے. اب اس کی تشریح کا میرے پاس وقت نہیں ہے. شہر علم و ادب میں پڑھ رہا ہوں. لفظ کے معنی، میں اپنے ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، لفظ کے معنی اپنے محور کو نہیں کھوتے. یہ خالق لغت کی قدرت ہے. کتنے لوگوں سے لفظ شیعہ جوڑا گیا ہر زمانے میں. شیعہ نے فلاں، شیعہ نے فلاں، شیعہ نے فلاں. ہر زمانے میں کتنے لوگوں سے لفظ شیعہ جوڑا گیا، کتنی طاقتیں اس پر خرچ ہو گئیں، کتنے سرمائے اس پر صرف ہو گئے، مگر کوئی بھی ہو، محرم یا نامحرم، اپنا یا بیگانہ، لغت سے واقف ہو، جہاں لفظ شیعہ دہن سے نکلا وہاں علی والا ہی سمجھا جاتا ہے. یعنی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس مفہوم نے لفظ شیعہ پر بیعت کر لی. ایک بار سلامات. جیسے اس مفہوم نے لفظ شیعہ پر بیعت کر لی. لفظ شیعہ پر بیعت کر لی. کتنی اصطلاحیں وجود میں لائی گئیں، کتنی اضافتیں دی گئیں، مگر مفہوم لفظ شیعہ، مفہوم لفظ شیعہ کی بیعت کنندگان بیعت غدیر پر ہی رہی. جہاں لفظ شیعہ زبان سے نکلا وہاں ایک ہی مفہوم سامنے آیا، اور یہ عطیہ ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ. انشاءاللہ کل عرض کروں. اور اصل اور فصل جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، سرکار ایک زاویہ یہ تھا، آپ تشریف لائے تھے حیدرآباد، تو جو اس سمے فلسفہ قربت ہے وہ کتنا معتبر ہے، ورنہ سارے عرفاء علماء اکٹھے ہو کے بتائیں تو بس گفتگو تمام ہو گئی میری. نماز پڑھتا ہوں صبح کی 2 رکعت قربتاً الی اللہ. اب ان سے پوچھئے، مولانا بیٹھے کوثر صاحب، الہ کے معنی کیا ہے؟ لکھ کے مر گئے سارے نبیین. بولے الہ نہایت کے معنی دیتا ہے، انتہا کے، جو آخری منزل ہے وہاں تک. میں جا رہا ہوں کہاں؟ فلاں، الہ بمبئی، الہ عراق، وہاں تک، الہ العرب، عرب تک. الہ انتہا کے معنی دیتا ہے. قربتاً الی اللہ، اللہ سے قربت کے لیے، یہ قربت کی انتہا. قربت کے معنی تو طے کر لیں.
قربت کی دو قسمیں ماہرین کلام بیان کرتے ہیں، آخری بات سنیے ایٹ لاسٹ. قرب یا زمانی ہوگا یا مکانی ہوگا. اب زمانی مکانی، قرب یا زمانی ہوگا یا مکانی، یعنی یا تو ود ان پیریڈ یا ود ان ڈسٹینس آف پلیس. ہم آپ سے قریب ہیں، ہم بھی اسی شہر میں رہتے ہیں، آپ بھی اسی شہر میں. ہم آپ سے قریب ہیں، ایک زمانے میں ہیں. یا قرب زمانی ہوگا یا قرب مکانی. 2 رکعت قربتاً الی اللہ، اللہ کی قربت کے لیے. ارے 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 توحید رخصت ہو جائے گی، توحید رخصت ہو جائے گی. بھائی اللہ کی قربت کیسی؟ اللہ کی قربت، اللہ کی قربت کیسی کیسی؟ اللہ نہ زمان نہ مکان، تو پھر اللہ کی قربت کیسی؟ تو ماننا پڑے گا مصلی پر کھڑے ہونے کے بعد کہ اس کی قربت مقصود ہے جو اس کا مظہر ہے. ہاں ہاں سب تک بات ابھی نہیں پہنچی. اب مجبور ہوں میں ایک مصرع اور پڑھنے کے لیے. اس کی قربت مقصود مصلی پر باوضو کھڑے ہونے کے بعد جو اس کے صفات، اس کی ذات کا مظہر ہے، اس کی قربت مقصود ہے. ورنہ زمان و مکان میں پابند کرنے میں ساری بات بیکار ہو جائے گی، فلسفہ توحید رخصت ہو جائے گا. اس لیے کہ رضا اور غضب 2 ہی چیزیں ہیں بس. معذرت چاہتا ہوں بھائی، رضا اور غضب، پھر ایک بحث چڑھ رہی ہے. رضا اور غضب 2 ہی چیزیں ہیں. جلدی تشریف لے آئیے گا کل سے بھائی، بس اتنی گزارش ہے. رضا اور غضب 2 ہی چیزیں ہیں. رضا اور غضب کا اظہار رضا اور غضب. اب فطری بات یہی ہے، وہ ہے نا کہ سب پیدا ہوئے اسلام کی فطرت پر، علی فطرت الاسلام. بچے کو لیجیے گود میں، اگر آپ سے چڑھتا ہے تو چیپے کرنے لگے گا، رونے لگے گا، منہ بنائے گا. اور اگر آپ سے مانوس ہے تو مسکرائے گا. تو کس سے راضی ہے کس سے ناراض کیسے پتہ چلا؟ چہرے نے بتایا، چہرے نے بتایا کس سے راضی کس سے ناراض. یہ فطرت اسلامی. اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی منافقت میں مہارت تامہ حاصل کر لے. ہاں کوئی منافقت میں مہارت تامہ حاصل کر لے، ملے نہیں سمجھ. ہاں ہم پتہ چلا انہی کے لیے کھڑے تھے، آپ ہی کے لیے کھڑے، اور جب پلٹے برائیاں شروع کر دی. ہاں مومن کی علامات میں ایک علامت یہ بھی ہے، ہاں مومن کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ یہ جو آیا اس سے میل کھا رہا ہے یا نہیں کھا رہا ہے. ہاں کیونکہ یولد علی فطرت الاسلام ہے، لہذا بچپن میں ابھی تو اس پہ ماحول کا اثر بیچارے پہ پڑا ہی نہیں ہے، بچہ ہے تو اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ ان سے راضی ہے ان سے ناراض ہے. مجھے خیر یہ سب بحث نہیں مقصد ہے بھائی میرا. میں اتنی بات عرض کر رہا ہوں کہ مظہر رضا و غضب ہوتا ہے چہرہ. اب اللہ راضی کس سے؟ اللہ غضبناک کس پر؟ اور وہ کہتے رہیے رضی اللہ، مگر یہ پتہ کیسے چلے کس سے راضی کس سے ناراض؟ تو رضا اور غضب کا اظہار تو چہرے سے ہوتا ہے. تو وجہ اللہ جس سے راضی، ذرا ساتھ ساتھ چلیے، اللہ اس سے راضی، وجہ اللہ جس سے ناراض. کیونکہ مظہر رضا و غضب چہرہ ہوتا ہے، لہذا قربتاً الی اللہ کا مظہر. عارف کی نماز اور ہوتی ہے، صفحاء کی نماز اور ہوتی ہے. فکر حرکت بقدر ہمت اوست. اسی لیے علماء کی شان میں بے شمار احادیث ہیں، علماء کی تعریف کہ عالم وہی ہوتا ہے جو عارف ہوتا ہے. انشاءاللہ کل عرض کروں گا. تو شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ صلوات پڑھنے محمد علیہ، جو عرفانی فلسفی بی بی سلام اللہ
علیہ نے دیے، انشاءاللہ کچھ کل عرض کروں گا، کچھ آ گیا۔ جتنے القاب شہزادی کے ہیں وہ میں گفتگو چونکہ میں سمیٹ رہا ہوں، ام ابیہا، ام الائمہ، اسی میں ایک لقب ام المصائب۔ اور اگر ساری باتیں ایک طرف اور صرف اتنی باتیں غور کر لیا جائے کہ شہزادی کو یہ مرثیہ پڑھنا پڑا کہ بابا آپ کے بعد وہ مصائب پڑھے کہ اگر دنوں کو پڑھتے تو مثل شبہائے تاریخ۔ انشاءاللہ کسی مجلس میں اس پہ گفتگو کروں گا۔ کلام عرب میں تو یہ کہنا بھی جائز نہیں سمجھتا کہ اس کی مثال نہیں ملتی، اس لیے کہ جو محال ہو اس کی بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ ان کے کلام کی تمثیل کلام الہی ہے، یہ آپس میں انہی کا کلام ہے۔ اور شہزادی کے مصائب کا خاتمہ نہیں، یعنی اسے آپ صرف وہاں تک منطبق مت فرمائیے کہ جو بعد رسول ہوا۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت وہ بھی شہزادی کے مصائب، واقعہ کربلا وہ بھی شہزادی کے مسائل ہیں۔ آپ نے ذاکرین سے یقیناً سنا ہوگا کہ جب 2 محرم کو امام علیہ السلام عروج کربلا آپ کا ہوا تو شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ پس خیمہ سے کسی بی بی کے روح نے کیا، بھی شہزادی کا مسائل۔ اور اس کے بعد مسلسل جتنی طاغوتی طاقتیں ان میں سادات پر، یعنی بالخصوص بنی فاطمہ جو مصائب اٹھائے گئے، کتنی مدتیں گزر گئیں در بدری کی، صحرا نوردی کی۔ ہمارے ائمہ علیہ السلام یا دیگر امام زادوں علیہم الرحمہ والرضوان جو مصائب صرف نسبت زہرا کی خاطر، مودت اہل بیت کی، غدیر کی، پتہ نہیں کیوں اندر سے میرا دل کر رہا ہے، آج سلسلے کی پہلی مجلس ہے اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی نسل سے ہونے کی وجہ سے امام زادوں پر جو مصائب اٹھائے گئے اس میں مجھے امام موسی کاظم علیہ السلام کے ایک فرزند ہے آپ کے حسین بن موسی کاظم، جنہیں ایک صحرائی آبادی میں قریب 100 لوگوں نے یا اس سے زیادہ بیک وقت گلا گھونٹ کے شہید کر دیا، صرف اس جرم میں کہ سید زادے۔ اور ایک فرزند ہے قاسم بن موسی کاظم، یہ اس زمانے کی بات ہے جب امام موسی کاظم علیہ السلام قید میں، ایک عرصہ قید میں، اور حکومت نے آپ کے قید کو، یعنی قید خانے کو، جو قید کی جگہ تھی اس کو مخفی رکھا تاکہ شیعوں کو پتہ نہ چلے کہ کس جگہ قید ہے، تاکہ حکومت کے خلاف کوئی بغاوت وغیرہ نہ کرے۔ آپ کے ایک فرزند قاسم ہیں، ان کی والدہ نے کہا بیٹا ایک عرصہ ہو گیا کہ جب سے یہ نوجوان ہمارے ہاں آیا ہم اپنے تمام کاموں میں برکت دیتے ہیں، لگتا ہے کوئی نیک اور شریف خاندان سے، اس کے چہرے پر بھی رونق ہے، اور دن بھر نکل جاتا ہے مزدوری کے لیے، رات بھر اس کے حجرے سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز ہوتی ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے، کام کرتا ہے، وقت نکال کے اس سے رشتے کی بات کریں، بات کی، انہوں نے انکار کیا پہلے تو، جب بہت زیادہ اصرار کیا تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا،
کیا وقت ہو گیا، ایک بچی بھی ہوئی. علماء بیان فرماتے ہیں کہ ایک عرصہ ہوا. فراق بدری میں کافی علیل، اتنا علیل کہ فریش. زوجہ سے کہنے لگے کیا گزری ہے سادات پر. زوجہ سے کہنے لگے کہ اپنے بابا کو بلاؤ، ان سے کوئی ضروری بات ہے، میں عنقریب اس دنیا کو چھوڑ. آپ اگر رجال اور سیر و تاریخ دیکھیں تو آپ کو ایسے اوقات بھی ملیں گے جہاں چاہنے والوں نے سبزی فروشوں کے بھیس میں جا کے امام کے دروازے پر مسائل پوچھے. اور اگر کتب رجال کا مطالعہ کریں اور کتب اخبار کا یعنی احادیث کا، کتب احادیث کا، تو آپ کو ملے گا ایک اچھا خاصا اسکولانی سلسلہ کہ جہاں ہمارے علماء روایت بیان فرماتے تھے عن الرجل، کہ ہم نے ایک رجل سے، ایک شخص سے سنا. اور اصطلاح امامیہ میں اس وقت کی جو اصطلاحیں تھی ان میں رجل سے مراد شیعہ سمجھ جاتا تھا کہ وہ جو حضور نے فرمایا تھا کلام اسے دوں گا جو رجل ہوگا کہ یہ ہمارے امام کا کلام. یعنی اگر نام بتا دیتا تو امکان تھا کہ قتل کر دیا جاتا. وہ زمانہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ ذرا اپنے بابا کو بلا، مجھے کچھ ضروری بات کرنا. تو کہنے لگے نہیں، میرے بابا بہت ضروری کام سے گئے، تم سے نہیں مل سکتے. آخر میں کہنے لگے کہ اس سے زیادہ ضروری کام کون سا ہوگا کہ میں عالم نظام میں ہوں، ان کا داماد ہوں، وہ اس وقت مجھ سے نہیں مل سکتے، آخر ایسا کون سا ضروری کام. تو زوجہ کہنے لگی میں تمہیں نہیں بتاتی، لیکن تم اس دنیا کو چھوڑ کے جانے والے ہو، آثار یقین تمہارے چہرے پر ہے، لہذا اب تم سے کوئی خطرہ بھی تو سنو میرے بابا کے ضروری کام سے. آج ہمارے ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام کی شہادت ہو گئی. میرے بابا اس سلسلے میں گھر سے باہر نکلے ہیں کہ خفیہ طور پر کچھ شیعوں کو جمع کریں اور سلسلے میں گفت و شنید. کہ تم شیعہ ہو؟ کہا. کہنے لگے ہمیں پہچانتے ہیں؟ کہاں جانتی ہوں، ایک اچھے آدمی ہو، کلمہ گو شریف ہو، تم سے کوئی برائی نہیں. ایک بار اٹھ کے بیٹھے، کہا جنہیں تم ساتواں امام بتا رہی ہو میں ان کا بیٹا. گزری کیا ہے سادہ دل، میں ان کا بیٹا. ایک بار پیروں پر سر رکھ دیا، کہنے لگی امام زادے کوئی خطا ہو تو معاف. آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں، یہ بتائیے یہ بچی جو میری اس کا کیا ہوگا؟ کہ تم گھبراؤ مت، پریشان مت. جب یہ بچی سن رشد کو پہنچ جائے، چلنے پھرنے کے لائق، تو ہمارے یہاں چلی جائے، ہماری والدہ پہچان. وہ وقت بھی آیا جب وہ بچی کو لے کے ان کی والدہ پہنچی. جناب قاسم کی والدہ نے فضاؤں میں اپنے فرزند کی خوشبو محسوس، کنیزوں سے کہنے لگی میں اپنے قاسم کی بو محسوس. کسی نے دخل الباب کیا، ایک چھوٹی بچی ساتھ پیشانی کے بالوں میں، کہا میرے قاسم کی نشانی. دادی نے پوتی کو کلیجے سے لگایا اور اس مطمئنہ انداز میں ایک سوال کیا، دادی ہمارا قصور کیا ہے جو زمانہ ہم پہ یہ ظلم اٹھا رہا؟ کلیجے سے لگا کے فرمانے لگی یہ نہ پوچھ میری لال، تیری دادی پر وہ مصائب ڈھائے گئے کہ انہوں نے مرثیہ پڑھا بعد رسول کہ مجھ پر ایسے مصائب پڑے کہ اگر دنوں پر پڑھتے تو مثل شبہائے تاریخ ہو جاتے. اور تمہاری عمر کی تمہاری ایک دادی گزری جن کے پدر کے انتقال کے بعد انہیں کوئی دلاسا دینے والا نہ تھا،
تسلی دینے والا نہ تھا، سیلیاں تھیں، گھڑکیاں تھیں، تماچے تھے، کانوں سے گوشوارے کھینچے گئے، خیموں میں آگ لگائی گئی۔ سیعلم الذین ظلموا لعنۃ اللہ علی القبر۔ اللهم للقتلة امير المؤمنين قتلة الحسن والحسين عليهم السلام وقتلة آل بيت نبيك، اللهم لعنة آل محمد وقتلتهم وزدهم عذابا فوق العذاب وهوانا فوق هوان وذلا فوق ذل وخزيا فوق خزي، اللهم ادعوهم الى النار دعا واركسهم في يليم عذابك ركسا وحشرهم واتباعهم الى جهنم ماتم۔